مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضلع لیا، بستی مہرآباد شریف، اہل سنت دا عظیم الشان مدرسہ جامعہ ضیاء القرآن دا سالانہ جلسہ عام اور مولانا دے والد گرامی رحمہ اللہ دے عرس شریف، انہاں دے ڈاڈا جی قبلہ دے بھی عرس شریف دے موقع تے دور دراز تو دیگر اضلاع تو شرکاء اور حاضرین نو خوش آمدید۔ اللہ جل شانہ سب دی حاضری قبول فرما کے بخشش دا سامان بناوے۔ دوستان گرامی، کیونکہ ایک دینی مدرسہ دا جلسہ ہے اور دینی مدرسے نو علم دین نال خصوصی تعلق اور نسبت ہے کہ اس مدرسے کو دین کا مدرسہ کہتے ہیں، تو ناچیز اس مناسبت نو سامنے رکھ دیں، جناب دے سامنے جس موضوع ہوتے اللہ جل شانہ دی توفیق دے نال حق اور ثواب دے اظہار واسطے کلام کرے گا، اس دا عنوان ہے علماء اہل یورپ کی قیدی کیوں ہے۔ دیگر سکول، کالج، یونیورسٹیاں وہ تے ظاہر بات ہے انہاں دا مقصود ہی فرنگیاں دی قید اور غلامی سی، لیکن دینی مدارس دے علماء جڑے نے یہ کیوں فرنگیاں دے قیدی بن گئے نے اور غلام بن گئے نے، حتیٰ کہ انہاں دیاں تمام تر کوششاں مثبت نتائج فرنگیاں نو دیندے نے، اہل اسلام نو نہیں دیندے۔ اس دی کی وجہ ہے؟ اسے نو ہی جناب دے سامنے میں ظاہر کرنا چاہنا۔ ساڈے قلندر اقبال نے
اسے ہی پریشانی نو سامنے رکھ کے اپنے الفاظ دے اندر مختلف مقامات دے وچ خیالات دا اظہار فرمایا، کسی جگہ دے فرمایا کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کیے ہیں فاش رموز قلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد۔ سبحان اللہ۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی۔ یہ نہیں کہ شاعر نہیں بن رہے، علماء نہیں بن رہے، حکماء نہیں بن رہے، سب بن رہے، لیکن گل ہوئی ہے کہ نتائج منفی نے۔ جو نتیجہ نکلتا ہے یہودیاں دے حق چ نکلتا ہے، مسلماناں دے حق چ نہیں نکلتا۔ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی، حکماء بھی، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ یعنی ہے غلامی دا دور، کافراں دی غلامی دا دور ہے، اور یہ دور خالی نہیں۔ شاعر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں۔ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا۔ آپ اپنے موضوع اور بیان نو آسن انداز وچ پیش کر کے تے لوکاں دے دلاں وچ جگہ بناندے نے، مگر اللہ اکبر و کبیرہ، مگر مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک، ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانا۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق سنت۔ دوستان گرامی، ایک مسلم حقیقت، خالی اقبال دا تو کیونکہ کلام ایک حکیمانہ حیثیت اور روب اور دبدبہ رکھتا ہے، او دی ایک مقبولیت ہے اس معاشرے دے اندر، انہوں پیش کرنا پہندا ہے، ورنہ بطور دلیل تو نہیں۔ جڑی شے سورج آنگو روشن ہوئے ہر کسے دے سامنے، وہ بدیہیات وچ ہو جاندی ہے، تے بدیہیات دے اوتے دلیل دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اس دعوے کے ساتھ سب متفق ہیں کہ مسلمان دن با دن غلامی پکدے جا رہے ہیں، کسدے جا رہے ہیں، وہ پھسدے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جلسے بھی ساڈے بہت نے، عرس بھی ساڈے بہت نے، اجتماع بھی بہت نے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ شاعریاں انج ہوندیاں ساری ساری رات شاعری وچ لنگ جاندی، لیکن یہ وجہ کی ہے؟ تسی کدی سوچیا بھئی یار غلامی دے دن ساڈے کیوں دور ہون دی بجائے زیادہ ہو رہے ہیں، لمے ہو رہے ہیں؟ چھوٹے ہو کے ختم ہوندے، لیکن یہ لمے ہو کے تے ساڈے تے دن بد یہ مسلط ہی ہوئے جا رہے ہیں۔ وجہ کی ہے؟ میں دو لفظیں صرف سمجھانا۔ ایس جلسے دے اندر ڈیرہ اسماعیل خان پتہ نہیں کتوں کتوں دوست احباب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ الرحمن ضرور اس آن والی محنت دا خوبصورت پھل لے کے جانا۔
دوستان گرامی، اللہ اکبر و کبیرہ، صرف موضوع دا عنوان جڑا ہے انہوں دعوے نو دو لفظاں وچ کھول کے پھر اگے جناب دے ذوق تازہ کرنا واسطے چلنا کہ ایک علم دا مقصد ہوندا ہے اپنی روحانی اصلاح، ایک علم دا مقصد ہوندا ہے دنیا اور پیسہ۔ علم پہلے نو کہندے نے علم نو برائے جان، دوسرے نو کہندے نے علم برائے تنے انسان، وہ تن واسطے یہ من واسطے۔ علم دا مقصد علم، اور میں اس علم دی گل پہ کرنا جنوں علم آکھاں گے۔ جہالت شیطانی وہ پاسے، یورپ کی بکواس کی بات نہیں کر رہا، اللہ دے علم دی گل پہ کرنا، رحمان دا علم، دین دا علم۔ جیڑا علم ہی شیطانی ہوئے اور شیطان بناؤن واسطے ہوئے انہوں تو علم کہنا ہی صرف اور صرف کبو عوام الناس دا مغالطہ ہو سکتا ہے، اس نال وہ علم نہیں بن جانا۔ اللہ دا دین دا علم جڑا اتنا عظیم علم ہے، یہ اگر مقصد تن پرستی اور دنیا بناونا ہوئے تو یہ ہوئی علم غلامی تے قید دا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ایسے علم دا مقصد محض اپنی روحانی اصلاح ہوئے اور انبیاء علیہم السلام دے طریقے دے چل کے صبر و قناعت، استغناء اور بے نیازی نال وقت گزارنا ہوئے تے پھر یہ ہوئی علم کائنات دے فرعوناں تو آزادی دا سبب بن جائے۔ علم ایک ہی ہے، قصد اور نیت سے اثرات بدل رہے ہیں۔ قصد و نیت ارادہ مقصد دا بن جائے، تن پرستی اور دنیا جمع کرنا جس کو جلب زر کہتے ہیں، یہ ہوئی قید اور غلامی دا سبب ہے۔ اگر یہ ہوئی اپنے روحانی اصلاح واسطے ہوئے، اپنے دل واسطے، دل دی دنیا آباد کرنا واسطے اور استغناء بے پرواہی نال اپنے رب نو پہچان کے او دے تابعداری کرنا واسطے اگر علم ہوئے تے یہ ہوئی علم انسان نو ہر ایک دی غلامی تو آزاد کر سکتا۔ لہذا میں سکولوں کی بات نہیں کر رہا، میں دینی مدرسے کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ علماء کو دن بہ دن فرنگی غلامی اور قید دے اندر کیوں مضبوط ہونا پے رہا ہے، اور یہ دعویٰ بالکل تواڈے سامنے واضح کہ ہر ایک تانوں جکڑیا نظر آئے گا، آزاد نظر نہیں آئے گا۔ کیوں بھئی اسی طرح ہی سچی دسیا، تاں کر کے آزادی نال گل کرنا بھی نصیب نہیں ہوندا انہاں لوکاں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو سونےو اسے حقیقت نو کھولنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن ہے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ سبحان اللہ۔ رب سونا فرماندا ہے علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے،
علماء صرف اللہ تو ڈردے نے، علماء صرف اللہ تو ہی ڈردے نے، تے اللہ تو ہی ڈرنا صرف علماء دا ہی کم ہے۔ توجہ ہے، ادھر ویکھ سونیا، علم دا مقصد ایک تن نے، ایک من نے۔ بزرگ لوگ فرماندے نے اگر علم تن واسطے پڑھے گا زہر بن کے تینوں کٹے گا، تو علم تو بربادی حاصل کرے گا آپ بھی لوکاں بھی۔ اگر علم دا مقصد اپنے من دی اصلاح بناویں گا پھر آپ بھی کامیاب ہوئے گا، لوکاں نو بھی کامیاب کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ توجہ ہے، توجہ سونیا، ساڈے قلندر لاہوری اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، او دا عنوان ہے پیر و مرید۔ پیر شیخ رومی نو فرمایا ہے، مرید آپ نو فرمایا ہے، پیر دی بارگاہ وچ مرید عرض کردا ہے سونیا ایک سوال دا جواب تے دے۔ فرماندے نے پوچھ، عرض کردے نے چشم بینا سے ہے جاری جو خون۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ چشم بینا سے ہے جاری جو خون، علم حاضر سے ہے دین زارو زبون۔ عرض کردے نے پیرا، پیر جی سمجھ نہیں لگدی جی میں موجودہ دور علم دا بنیا کھڑا ہے، اس علم تعلیم نو ویکھ ویکھ کے ویکھن والی اکھ خون دیاں نہراں وگاندی ہے، انہی نہیں نبینی نہیں۔ نبینے دا کی ہوندا ہے؟ شالا رب دل دا انا نہ کرے۔ توجہ، عرض کردے نے پیر جی وجہ کی ہے؟ اج دے علم نو ویکھ ویکھ کے بصیرت والے بندے، بنائی تے دید رکھن والے خون دے آنسو روندے نے۔ پیر جی دین دن ب دن ڈبدا جاندا ہے، دین مکدا جاندا ہے، کفر وددا جاندا ہے، اکھ والا ویکھ ویکھ کے خون دے آنسو روندا جاندا ہے۔ پیر جی دسو دے صحیح گل کی ہے؟ پیر رومی مولا روم سرکار نے اپنے لفظیں جواب دیتا ہے، جی آنکھوں پیش کراں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، پہچان اہل سنت۔ توجہ ہے ذرا سونے ذوق نال بول سبحان اللہ۔ قربان جاواں، مولا روم فرماندے نے جواب دیندے اقبال نو، افسوس ہے وے ایک داڑھی منا ہو کے امت رسول دے دین دا انج درد رکھے تے داڑھی والیاں نو نہ اپنے دین دا درد ہوئے نہ غیراں دا ہوئے۔ اتو آپ سوچ لے علم نال کی دن ب دن ملدا ہے پیا۔ فرماندے نے او اقبال میں دسنا راز کیوں دن ب دن مسلماناں دا دین اجڑدا ہے پیا، کافراں دا وسدا ہے پیا، مسلماناں دا اجڑدا ہے پیا۔
کافر حاکم بنتے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل تے غلام ہوندے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ مدرسیاں دی آزادی مک گئی، مدرسے بھی آزاد کوئی نہیں، پیچھا ہور کی آزاد ہوئے۔ میں دسنا اقبال فرماندے نے، مینوں مرشد رومی فرماندے نے، پتر میں تینوں دسنا وا ساڈی یہ بیماری کتھوں آ رہی ہے۔ آپ فرماندے نے علم را برتن زنی بارے بودی علم را بر دل زنی یار بودی۔ سبحان اللہ۔ اور سجنا توجہ فرماؤ، فرماندے نے مولا روم فرماندے نے او اقبال ایک علم تن واسطے وے، ایک علم روح تے دل واسطے وے، اگر دل دی اصلاح واسطے علم ہوئے او مددگار بن جائے، اگر ڈھڈ واسطے ہوئے دنیا واسطے ہوئے او نیرا بار بن جائے۔ بولو اے قسم ذات دی کر کے آنا، ساڈا مقصد علماء پیدا کرنا نہیں، ساڈا مقصد علماء نو دین دے راہ دے چلاونا ہے، علماء دی ستی اکھ جگاونا ہے، شلائنا دی ستی اکھ جاگ پوے۔ اور سجنا عالم بتھیرے بنتے پے نے، لیکن کی کریے عالم بنتے نے مگر غلامی والے، تنخواہ والے، ڈھڈ والے، دنیا والے۔ آ تینوں فقہ دے ایک امام دی گل سنانا۔ سبحان اللہ۔ ہائے 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 کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سجنا فقہ دے ایک امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، ساڈیاں فقہ دیاں کتاباں دے اندر اصحاب تخریج دے اندر انہاں دا ذکر خیر آوندا ہے۔ آپ تخریج والے نے اماماں دے کلام دی توجیہ کر کے وچوں نویں تو نویں حکم کڈن والے نے۔ امام ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ دا سچا واقعہ ہے۔ آپ فقر، تنگ دستی تے حاجت دے اوتے صبر وچ رہندے سن، اپنے مولا سونے دی بارگاہ وچ عرض کر کے سوال کر کے رب وحدہ لا شریک مولا تو رزق لیندے سن۔ آپ بیمار ہو گئے، خواجہ ابو الحسن کرخی بیمار ہو گئے۔ توجہ ذرا، آپ دے شاگرداں وچوں کسی نے سیف الدولہ بن حمدان حاکم وقت وال چٹ گھل دتی، شیخ بیمار ہو گئے نے، شیخ دے اخراجات گھر دے پورے نہیں ہو رہے، مہربانی فرما کے شیخ واسطے کوئی وظیفہ لا دیو۔ شیخ ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ نو پتہ لگا میرے کسے شاگرد نے بے وقوفی کیتی ہے، حاکم مل لکھ دیتا سو، امداد منگی سو کہ حاکم جی مدد دیو۔ آپ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے پروردگارا جڑے دربار دا عادی بنایا اس دربار تو سوا کسی اور پاسوں رزق نہ آوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ مولانا مفتی محمد بدر احمد چشتی صاحب زندہ باد۔ اہل سنت۔ آستانہ عالیہ بارو شریف، آستانہ عالیہ ماما با شریف، آستانہ عالیہ گولڈرا شریف۔ اللہ اب بولو سونےو، پھر عرض کرنا حضرت ابو الحسن کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے بارے ثقات علماء پہ لکھدے نے، آپ ہمیشہ جرا حال بھی ہوندا سی اودے اندر صبر تے رہندے سن، پاک پروردگار تو سوال کرن دی عادت رکھدے سن،
رب سونا دنیا جنی بھی ہوندی سی مقدر ذلیل کر کے بھیج چھڑدا سی دربار. ایک بار بیمار ہو گئے پچھوں رزق معاش رکیا جڑا اپنا کوئی طریقہ ذریعہ سی کھان دا او ذریعہ وسیلہ ہیلا بند ہویا معاش گھٹ گیا. فوراً آپ دے شاگرداں چوں کسے شاگرد نے چٹ لکھ دیتی. سیف الدولہ ہے تے مسلمان سی سیف الدولہ بن حمدان بادشاہ ولے شیخ ابو الحسن کرخی امام دے گھر ذرا فاقہ آ گیا مہربانی کرو کچھ وظیفہ بھیج دو. جس لئے بادشاہ کو پیغام پہنچیا ہے 12,000 درہم 12,000 درہم انہیں روانہ کر دیتے. آپ نو پتہ لگا میرے شاگرداں نے بادشاہ دے کچہری ول لالچ دی اکھ نال ویکھیا ہے. بولو آپ فوراً اللہ سونے دی بارگاہ وچ عرض کردے نے مالکا اللہم لا تجعل رزقی الا بما عودتنی. پروردگارا جیڑی عادت مینوں رزق دین دی پائی گئی اس عادت تو سوا ہور پاسوں رزق نہ آوے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. پا مالکا مینوں دوجے پاسوں رزق نہ دیوی اتھوں ہی دے اپنی دربار چوں منگن دا ول سکھایا ہی اتھوں ہی دیوی. قربان جاواں 12,000 درہم حالے آپ دے گھر دے قریب پہنچے نے. پروردگار نے ایسی دعا سنی آپ دی جان پرواز کر گئی وفات ہو گئی. مگر کسے ایسے حاکم دے ہتھوں رزق منگنا لینا گوارا نہیں کیتا جڑا کسے طریقے دین دی آزادی دے اندر رکاوٹ بن جائے. سبحان اللہ کیا بات ہے. بولو قربان جاواں سجنا بزرگاں لکھیا ہے ایک علم ہے ایک پیشہ ہے ایک درویشی ہے. مولا روم مثنوی دے اندر لکھدے نے علم فرمایا گلاں نال ملدا ہے منہ بولن نال ملدا ہے پیشہ کرن نال ملدا ہے فقیری اللہ والیاں دی صحبت دے نال ملدی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب. سبحان اللہ جو ہے فرمایا مولا روم نے فرمایا علم دا طریقہ قولی ہے پیشے دا طریقہ فعلی ہے فقر و درویشی دا طریقہ صرف صحبت ہے. اللہ دے پاک فقیراں دی صحبت وچ بیٹھن نال ہی دل بندے دا مستغنی تے بے نیاز بن جاندا ہے. توجہ ہے جے آکھو دے پیر باہو دی زبان ہے سناواں سبحان اللہ. سخی سلطان باہو فرماندا ہے کامل مرشدی ایسا ہوئے وہ کامل مرشدی ایسا ہوئے دھوبی وانگوں چھٹے نال نگاہ دے صاف کریں دا
نال نگاہ دے صاف کریندا وچ سجی سبون نہ سٹے کر دے وے چٹا میلے کر دے وے چٹا ذرا میل نہ چھڈے ایسا مرشدی ہو وے باہو ایسا مرشدی ہو وے باہو جڑا لولو دے وچی وسے سونے پیر باہو فرماندا ہے او بیلیا مرشد ہووے جدی سنگت ہو جا فیض دے لولو وچ مرشد ورسے دنیا مردار دی لالچ مک جائے جڑا مرشد ہی دنیا دا طالب ہووے وہ خود مردار ہے او دی سنگت چکی لبنا ذرا بولو تو صحیح سبحان اللہ قربان جاواں ادھر ویکھ او سنگیا مسلمان علم حاصل کردے سن مقصد اللہ نو راضی کرنا ہوندا سی کی مطلب آپ نو سنوارنا اپنے عیب نکالنا اے مقصد سی جی دوجے نو دینا بھی مقصد نہیں سی ہوندا یہ ہوئی ہوندا سی کہ یار آپ نو تے سنوار لئیے کیوں کہ یہ دین دے دھوبی تو جو سودا لبدا ہے اسے واسطے لبدا ہے پہلے آپ نو دھو جس لئے مرشد آکھی پھر جگ نو دھوویں پہلا نہ دھوون لگی اور یہ ہوئی معمول تے طریقہ رہا سلف صالحین دا اسی طرح پہلو آپ نو دھوندے سن پھر جگ نو دھوندے سن مقصد یہ ہوئی ہوندا سی میں اگر حوالے پیش کراں تے بہت وقت دے واسطے درکار ہے تے بھریا اسلام ساڈا انہاں گلاں نال توجہ ہے لیکن بس اینی گل ضروری ادھر ویکھ سجنا توجہ ہے سونیا توجہ ذرا دوسرے لفظیں اس گل نو ادا کرنا بیج اپنا سی بیج اپنا سی اپنے بیج دی آپ فصل گڈ دے سن ایڈی سونی فصل موقع دے موسم تیار ہوندی سی کہ اس فصل نو کٹ کے جدو تیار کر کے
تے اگے غلے دی شکل وچ پیش کیتا جاندا سی تے امت مسلمہ رج جاندی سی. فصل تیار ہوندی سی تے کھلوتیاں نو ویکھدیاں کساناں دے دل خوش ہوندے. جے پھل سامنے آوندا سی تے غلہ ایڈا سونا ہوندا سی کہ جس دل دے اندر اس غلے دے ایک دانے بھی چلے جانا نا تے اس دانے نے اندر ایسا برکت آڑا ایسا روحانیت دا مبارک گھر تیار کر دینا شخص اور دل تیار کر دینا کہ جو دل امام اعظم ابو حنیفہ دی شکل چوندا سی. سبحان اللہ. جو دل بابے فرید دی شکل چوندا سی. جو دل محمود غزنوی دی شکل چوندا سی. جو دل عالمگیر بادشاہ دی شکل چوندا سی. توجہ ذرا کی وجہ سی؟ بیج بھی اپنا سی کسان بھی اپنے سن نہ بی کسے دا لیندے سن نہ کسان کسے تو مانگدے سن. اساں آپ ہی اس بیج دے لاون دے بادشاہ ہوندے سن. بیج محمد کریم دا سی یعنی دین اسلام والا. نعرہ تکبیر. دین اسلام دی تعلیم والا بیج پاک محمد کریم دا لاون والے آلہ حضرت بریلوی ورگے کسان بھی اپنے بیج بھی اپنا. مڑ جڑی فصل اگدی سی کوئی مہر علی ہے اور سجنا بس مقدر بھیڑا کوئی بکھی اکھ آ گئی کوئی بھیڑی نظر آ گئی انہیں آخیا بیج اپنا بھیڑا ہے ہور دا بیج لو فصل واہ واہ چنگی اگاو. پرانی فصل دے ایڈی پیداوار نہیں دیندی. اے بھیڑی نگاہ والا فصل دے سٹے موٹے ویکھ کے ڈھڈل ویکھ کے اے ڈھڈل ویکھ کے سٹے موٹے ویکھ کے گورے چٹے رنگ ویکھ کے انہیں آخیا ہائے بیج ہوے تے فارمی. اے پتہ نہیں سی جھلیا اے گندا بیج ویکھن وچ بڑا سونا ہے اندروں بڑا کوڑھا ہے. للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے کار ہے. توجہ ہے. پتہ نہیں کیڑا کمینہ سی جنہیں اپنے بیج نو گھٹیا سمجھیا تے آکھیا پیداوار چنگی نہیں دیندا تے باہر دے بیج تے نظر رکھی. کیوں آکھے موٹا بڑا ہائے ہائے موٹا بڑا ہے پروفیسر صاحب تے دوائی خود ساڈے ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ پرانے مولوی تے انہاں دے اگے شاہی کوئی. بیڑی اکھ والا مردود پتہ نہیں کیڑا لانتی سی جنہیں فارمی بھی مگا لیا فصل سونی اگائیے. وہ تعلیم دا بیج پایا مولویاں وچ بھی رلایا. جسے فصل اگ کے سامنے آئی ایڈی بھیڑی فصل آئی اگر پوچھنا ہے اس فصل دا حال تے قلندر اقبال تو پوچھ. سناوا واہ واہ کیا بات. بولو ضمیر والا گل سمجھے گا.
دوجا نہیں سمجھے گا. ہاں ایمان نال قسمیہ پہ اب چار یار خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب زندہ باد مفتی فضل احمد صاحب چشتی زندہ باد. گل تے توجہ ہوے سن. بلے 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 ہن بیج لین لگے فارمی تساں تے نہیں لیا میں تواڈے نال گل نہیں کردا جی. جٹ طبقہ تے صاف بیٹھے نے دیسی بیج والا. ہاں انہاں فصلاں وچ خراب کیتیاں جی. ہاں یہ بھی موٹا بی ویکھ کے تے عاشق ہویا ہے فارمی بیج دا. اینو پتہ نہیں سی بھی انج دا لعنتی بیجے کہ جتنا فصل چوکھی دیندا ہے اوناں تباہی چوکھی پھردی. ہر بندہ دعائیں دیندا ہے جس لے قسم خدا دی ایک قوم گل کردی ہے بیماری. حضرت صاحب کی کریے خوراکاں ہی بڑیاں گندیاں آ گئیاں نے کوئی سمجھ نہیں لگدی جتنا مرضی کھا لئیے بندہ ابجار ہی رہندا. واہ 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 اللہ. کدے نال بندہ گل کرے تے کنوں کن سمجھاوے. سیانے آندے نے سمجھا وگڑیا ہوئے ایک تے سمجھاوے ویڑا وگڑیا ویڑا سمجھاوے کیڑا. ہن تے اساں پاگل لگنے ہاں دنیا نو. ادھر ویکھ سجنا اللہ کلندر اقبال فرماؤں ہے تعلیم اور اس کے نتائج تضمین بر شعر ملا عرشی. ملا عرشی دا فارسی دا شعر ہے اودے اقبال نے تضمین لکھی. میں وہ شعر عرشی دا سنانا وا. کیا بات ہے. فارسی دے اندر ملا عرشی کہندا ہے تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو. تخم دیگر بکفارے مبکارے مزنو. کانچے کشتے مزے خجلت نتما کرد دیرو. نعرہ تکبیر. گل نو تھلے نہ تھڑی آ جائے توجہ کرے آ جائے درویش کی کہندا سیاںا آندا غیراں دا بی لے آندا غیراں دا بیج لے آندا آن کے گڈیا نویں سروں خوش ہو گئے پرانے بج تو جان چھٹی نواں آیا ویکھیا جی ہن فصلاں کیویں اگدیاں نے کیویں عالم بنتے نے کیویں عابد بنتے نے کیویں قوم دے دانشور کیویں قوم دے سیانے بنتے نے. نواں بیج آن کے سٹیا. اقبال فرماندا ہے جسے فصل اگی ہے نظر پئی ہے ایڈی بھیڑی اگی ہے. ملا دا بھی کردار ویکھیا پیر دا بھی ویکھیا پروفیسر دا ویکھیا قوم دا ویکھیا حکمراناں دا ویکھیا ساریاں دا ویکھیا ہے. ویکھ کے کسان نے آخیا کاش اے فصل ایتھے ہی بچے سڑ جاوے اینو داتری لائیے تے ساڈی داتری دا بھی گھاٹا ہے. توجہ ہے سونے پھر سمجھاواں سچی دسیا جے جھوٹ نہ بولیا جے تساں اپنی قوم دی جویں فصل اگی کھڑی ہے جویں مولوی پیر پروفیسر دانشور طلباء صلحاء علماء سب جویں تیار ہوئے کھڑے نے سچی دسیا جے اس فصل نو ویکھن نو تہاڈا جی کردا ہے
صحیح دسی جھوٹ نہ بولیا جی. یہ نویں فصل جڑی اگی کھڑی اقبال فرماندے نے جڑا سیاںا جٹ ہے نا قدر شناس وہ آندا ہے میری داتری دے لوہے ایس لانتی فصل نال لگ کے تے الٹا خراب ہونا ہے. اے فصل ایتھے جتھے کھڑیے پیلی دے وچو ایتھے سڑی چنگیے اینو کٹ کے گھر نہ لے جاواں. اے فصل زمین وچ گوارا نہیں گھر وچ کیویں ہوے گی؟ کیا بات ہے. ایمان نال دسیا جی ایویں ہے. کدی کسے کول بیٹھ کے گلاں کر کے ویکھو جو کوئی تعریف کرے تے پھر آکھیا جی جے دیدی بہن دیاں گالاں تو بغیر بولن ایویں ہے. پر گل قدر شناس دی انے دی نہیں. ساڈا عارف کھڑی فرماوندا ہے مر مر کی بناون شیشہ او مر مر کی بناون شیشہ او مار وٹا ایک بن دے دنیا اتے تھوڑے رہ گئے قدر شناس سفل نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، کیا غوثیہ علماء حق اہل سنت زندہ اللہ باد. محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. حق حق توجہ ہے سنو سبحان اللہ. پھر سمجھو سبحان اللہ. عالماں دے پیراں دا مقصد وہ مرید کرے دنیا دی خاطر تے اے علم حاصل کرے دنیا دی خاطر. یہ ایسا بدترین کافراں دا غلام پھر بن جاندا ہے. پھسدا پھسدا پھسدا. گل مشہور ہے دانا نہ چگدی تے کیوں پھاسدی. گل مشہور ہے ایک چوگا پا کے فقیراں دا لے ویس وٹا کے شکاری تھی آن درخت دے کول بیٹھا ہے تھلے جال لا لیا اتے پرندہ بیٹھا ہے تھلے جال لگا تسبیح ہاتھ جے تسبیح پھیری جا رہا ہے. پرندہ ویکھدا ہے پرندہ ویکھدا ہے او دے جبے کبے تسبیح وال خیال آندا ہے اے مسکین مینوں کی آکھے گا ایویں دے بارے نیت بھیڑی کراں گل پھبدی نہیں. بدنیتی نہیں رکھنی چاہیے. یہ کیڑا مینوں پھساون آیا بیٹھا ہے اندروں ہن لالچ دانے دا سی دانے دا سی او لالچ آن کے تاویلاں کردا ہے مانے مختلف کڈدا ہے مطلب کھڑدا ہے. یہ چنگا بندہ ہے چنگا مقصد لے کے آیا بیٹھا ویکھ لے تھئی دی تسبیح ویکھ یہ جبے ویکھ یہ درویشاں والے رنگ ویکھ. یہ کوئی پھساون تھوڑا آیا جی پھساون والا ہوندا شکاری دا رنگ ہوندا یہ درویشاں دا رنگ شکاری دا نہیں. ہن نال توجہ وہ اپنی تسبیح دے زور رکھدا ہے اتوں پرندہ اپنی لالچ دی وجہ نال او دے آن دے مقصد ون سونے اپنے دل دے اندر گھڑدا ہے تے پھساون والا مطلب ذہن وچ نہیں لے آوندا. کیوں نہیں لے آوندا؟ لالچ کھڑی ہے دانا کھڑا ہے. او سجنا آخر اٹھ کے آیا ہے جال وچ پھس گیا ہے بولدا ہے او شکاری آ پھسا لیا تے کوئی گل نہیں. آخر جان ایک دن نکلنی ہے لیکن ظالما ایڈا ظلم تے نہیں سی کرنا
اور روپ دے شکاریاں دا لے کے آنا سی، وہ تو درویشاں دا روپ بٹا کے آیا ہے، ایڈا ظلم کمایا ہے۔ شکاری کہندا ہے او بدبختا تینوں میرے روپ نہیں پھسایا، تینوں اندر دی لالچ نے پھسایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، پہچان اہل سنت۔ بولو اچھی سبحان اللہ۔ اس آخیا ایویں مینو اڑا میں مینے مارنا ہے، حیا کر نہ مراد تینوں لالچ مرایا ہے، تو میرے نیرے ویس ویس میں ٹھیک ہے وٹایا، لیکن تینوں پتہ نہیں سی اسی تواڈے دشمن ہاں۔ کی مقصد سی تواڈا ساڈے تے اعتماد کرن دا؟ تو اپنے رب کول جویں رزق لیندا سی اوویں لئی رکھنا سی۔ سبحان اللہ۔ تو ضرور ساڈے ال ویکھنا سی۔ اس آخیا گل تو تیری ٹھیک ہے، میں مریا تے لالچوں پیا وا، پر ہوں ایک ہور افسوس لگ گیا۔ اس آخیا وہ کیڑا؟ اس آخیا اونتری دا میں پچھلیاں نو دسن جوگا نہیں رہا۔ چل کوئی انہاں دی بھی اکھ کھل جاندی، میں تے لگا گیا سا، توجہ نہیں فرمائی نے۔ اور سجنا ایو حال ساڈا بنیا، ساڈے دل چ دنیا دی مردار دی لالچ جیڑی کھلوتی ہے نا، یہودی کتے نے آ درویشاں والے تے آ جناب ماشاءاللہ ترقی دینا چاہتا ہوں تے دیکھیں تے صحیح تو وہ ہوں ٹھیک ہے گل ہے، انہیں روپ وٹا کے دوستی دے بڑے بڑے آ کے روپ وٹا کے تے سانو جناب جی رنگ وکھائے نے، لیکن جے سچی پوچھے نا تے میرے علی ورگے، آلہ حضرت بریلوی ورگے، پیر سواگ ورگے نہیں جے پھاسے نا تے تاں نہیں پتے، وہ اندر ہی مار کے بیٹھے دن نے آخیا تو لکھ نچ پیا کنجرا تھا تینوں مٹھو ہی پچھانی بیٹھے آئے ساڈے ورگے ڈیڈل سن نے آخیا یار مولوی ہو یار کی ہوندا ہے آسمان وچ کیڑی گل ہے، جڑے پھس گئے نے جڑے پھس گئے نے وہ پچھلیاں نو دسن جوگے ہی نہیں رہے۔ کہ رہے ہیں سچی دسی ہوئے، پچھلیاں نو دسن جوگے ہی نہیں رہے، تے جے دسئیے بھی سی تے پچھلا اگلے نالوں بہتی ہرس وچ بیٹھا، وہ کہندا ہے اونتری دا کوڑ مارنا برابر۔ اور قسم خدا دی ادھر ویکھو، ورنہ دین دا علم ہوئے تے بندہ کافران دا قیدی بنے؟ وہ تے دنیا دے بادشاہ رل جان سارے، قسم خدا دی کائنات لے کے ساری ہون، وہ جتی دی نوک تے رکھنا بھی بےزتی سمجھدا ہے۔ شیر کی للکار ہے، صبح باطل کی شان، چشتی تیری عظمت کو سلام، چشتی تیری غیرت کو سلام۔ ادھر ویکھ، انتہائی ماڑے تے انتہائی غریب گھرانے دے ہیں، لیکن شروع دے ماڑے نہیں سن، پہلو تگڑے سن، تے جو ہی دین والا پاسا لبا تے ماڑے ہو گئے۔ ہاں جی، بندہ رب دے نیڑے ہویا نہیں تے رب نے لمحہ پایا نہیں۔ وہ جناب یہ وقت آیا ساڈے تے، لیکن بزرگاں دی صحبت قسم خدا دی کر گیا نا، دنیا این اندروں نکلی، ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے دنیا دے ہاں جی طوفاناں دے وچوں گزرے ہیں، طوفاناں دے وچوں، لیکن کریم نے کرم کیتا ہے، پانی دی چھٹ کپڑے نہیں لگن دتی۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صوفیاء چشت اہل بہشت، اللہ دے فضل نال اگر ٹیک ہے تو وہ بھی ساڈا ہی ہے۔ ہاں جی،
جتھے اسی جاواں گے حضور دے جوڑے پاک دے صدقہ باطل سسری وانگو سوندا لگا کیا بات. ادھر ویکھ سجنا ایک میں اتنے تجزیہ پیش کرنا جانا اتلے علاقے میں سنایا ہے تھانوں پہلی باری سنا جانا. غور فرماو میرے ہاتھ ہل ویکھو ہاتھ دیا انگلاں کنیاں نے بولو کسی دیا 6 نہ ہون جے 6 ہون تو رب کو دعا کرے اللہ اے مکی چنگی ایویں تانگی کرے گی ضرورت تے 5 نال پوری. اللہ تعالی باطل نو پیدا کیتا ہے نا وہ سنی مذہب تو علاوہ اور مذہب بھی بنائے نے سمجھو 6ویں انگلی اے نا مراد لتھی چنگی. توجہ ذرا قربان جاواں آ ویکھ لے غور فرما چیچی دے ہاتھ رکھیا ہے یہ تعلیم ہے اگلی انگل ذہن ہے اگلی بندہ ہے اگلی نظام ہے اگلی ماحول ہے اس تو اگلا نظام ہے. تعلیم نال ذہن بندا ہے ذہن نال بندہ بندا ہے بندیاں نال ماحول بندا ہے ماحول نال نظام بندا ہے. واہ 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 کیا بات ہے. تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا ماحول چنگا نظام چنگا. یہ کسی نو اختلاف ہے بولتے نہیں ہوئے پھر سمجھ لے تعلیم چنگی ذہن چنگا ذہن چنگا بندہ چنگا بندے چنگے ماحول چنگا ماحول چنگا نظام چنگا. تعلیم گندی ذہن گندا ذہن گندا بندہ گندا بندے گندے ماحول گندا ماحول گندا نظام گندا. ساڈے مدینے دا تاجدار جنہ چر تشریف نہیں لایا آیا نظام گندا سی ماحول گندا سی دنیا دا ماحول گندا سی بندے گندے سن ذہن گندے سن کیونکہ تعلیم گندی سی. ساڈا نبی آن کے ساڈا نبی آن کے حضور نے بندے نویں نہیں اگائے بندے وہی سن بندے وہی سن وہی ابو بکر ہے وہی عمر ہے وہی عثمان ہے وہی علی ہے. سونا نبی آیا ہے سونا نبی آیا ہے بندے نہیں بدلے تعلیم بدلی تعلیم نے ذہن بدلے ذہن نے بندے بدلے بندیاں نے ماحول بدلیا ماحول نے نظام بدلیا. صدیق اکبر عمر بن خطاب خلیفہ بن کے آ گئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد محقق اہل سنت. توجہ ہے سچی دسیا جو ہے رسول اللہ نے تعلیم بدلی بول دے نہیں وہ بج بج ہائے 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 گل بج دی خدا دیا بندیا بج خالی اونوں نہیں کہندے جیڑا زمین وچ سٹیا جاوے بج او بھی ہوندا ہے جیڑا دلاں وچ سٹیا جاوے. بج بھیڑا ہوئے تے او فصلاں بیڑیاں اگدیاں نے تے جے اے تعلیم دا بج گندا ہوئے تے مڑ بندیاں والی فصل بہت گندی اگدی. تے چگل ہوئے گا او بندہ جڑا کہ مینوں تعلیم چنگی تے مندی دا پتہ نہیں لگدا اونوں آکھاں اتری دیا تعلیم چنگی مندی دا پتہ کیوں نہیں لگدا. بیج چنگے مندے دا پتہ لگدا ہے جسلے فصل اگدی ہے سر کٹدی جویں فصل سر کٹے تے پھر پتہ لگدا ہے بی کیویں دا تے زمین کیویں دی ہے. او خدا دے بندیا جس تعلیم سر کٹ دیے بندہ تیار کر کے اگے رکھ دیے
اس لیے مڑ پتہ لگ جاندہ ہے بی کیویں دا سی. ہائے 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 اب بولتے صحیح. پھر پتہ لگدا بیج کیویں دا سی. وہی عمر بن خطاب جڑا ڈنگر چارن جوگا نہیں سی، جدو آپ خلیفہ بنے نے اپنے دور خلافت دے اندر منبر رسول دے بیٹھے عمر پاک رو پے. پوچھا حضور روئے کیوں؟ فرمایا مینوں وقت یاد آئے نبی پاک دی آمد تو پہلا میرا ابا دے بوئی بھی 5 اونٹ سن. میرا ابا مینوں کہندا پتر میں کھانا کھان چلیا وا، پچھوں اونٹاں دا خیال رکھی. میرے کو 20 اونٹ نہیں سانبے گئے، 20 اونٹ نہیں سانبے گئے، 20 اونٹ نہیں سانبے گئے. پھر اج وقت آئے کدھر 20 اونٹ نہیں سن سانبے جاندے، اج ادھی دنیا دے مسلماناں نو سانب کے بیٹھا واہ واہ واہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان فاروق اعظم زندہ باد. اور توجہ ہے. ہائے 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 اور سجنا ادھی دنیا نو سانبن والا اپنے بیج قرآن تو سوا کسے ہور بیج اڑ ویکھیا ہی نہیں. ایک واراں دا قصہ ہے کہ حضرت عمر دے اگے کتاباں پیش ہوئیاں باہر دے ملکاں دیاں. آپ نے فرمایا اڑاؤ اوے اگ لیا، ہوئے اگ لیاندی ساڑ گیا. جس لیے ہر شے سڑ گئی. فرمایا جی انہاں وچ گمراہی ہے تے لوڑ کوئی نہیں. گمراہی دی کیڑی لوڑ ہے؟ انہاں وچ گمراہی ہے تے رب بچایا مڑ کیوں لیا بھی ہے؟ تے فرمایا جی انہاں وچ ہدایت ہے تے قرآن تو بعد ہدایت کیڑی؟ کسے دا بیج قبول کیتا تے اس زمانے دیاں مڑ فصلاں تے ویکھ. عمریں بولتے صحیح ذرا. اور قسم اس ذات دی کر کے آنا اس زمانے دیاں فصلاں نو جیڑا کچھ جے کسے زمانے چ کوئی فصل خراب بھی ہوئی ہے نا تے وہ لانتی بیج یا باہروں دا رلیا ہے یا مڑ بوٹی کو گندی وچ آ گئی سی باہروں. ورنہ اسلام دا بیج ہی انوکھا ہے تے ایندے نال ایدی فصل نال جے گندی کوئی بوٹی نہ ہوے نا تے فصل بھی مڑ اللہ دے فضل نال سونی اگدی ہے تے ایسی اگدی ہے جڑی جٹ دی اکھ بھر چھڈدی ہے. بول دے نہیں یہ نہیں کہ مڑ جٹ ہاتھ چک کے تے جھولی چک کے آکھے اللہ اے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی. بول دے نہیں جے پروردگار آئے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی. او سونے ہن تعلیم کی بناوندی ہے؟ بولو تے ذہن کی بناوندا ہے؟ بندہ. تے بندیاں نال کی بندا ہے؟ تے ماحول نال کی بندا ہے؟ ہن سچی دسیا جی ساڈا نظام چنگا ہے، ساڈا ماحول جھوٹ نہیں بولنا. گل جیڑی کرو سب صحیح کریا جی، خوشامد نہیں کرنی. نظام چنگا ہے، ماحول چنگا ہے، بندے چنگے نے کہ چھرے نے؟ یعنی اس حد تک اساں بندے ایڈے چنگے بنے ہیں. آندے نے جیڑا بندہ سچا ہوئے او دا تے ایس سیاست نال دنیا نال کم ہی کوئی نہیں. ایتھے دے کم ہی جھوٹ دا. آندے نے کاروبار کریے تے مولوی صاحب جان دے او جھوٹ تو بغیر تے کم نہیں چلدا. کہندے نے کہ نہیں
ایمان نال دسیا جے جھوٹ تو بغیر کام نہ چلے، جھوٹ تو بغیر سیاست نہ ہوئے، کوئی انج دی فصل لانتی جیڑی ہے یہ تے مربے چ کھڑی کھلوتی، کوئی رات نو یا دن نو کوئی اینو بیماری پیندی، یہ اوتھے دی اوتھے ہی سڑ جاندی، ایدا تیلا بھی سانو نظر نہ آوندا تے چنگا سی۔ کتے یار کوئی اخیر گل کرنے والی سچ نال بندہ ہے وہ آخر سچ چل سکتا ہی نہیں ہون آخ کوڑ نال کاروبار ٹردے نہیں تے کاروبار نہیں ہوندے، کوڑ نال سیاست ہوندیاں، کوڑ نہ ہوے سیاست نہیں ہوندی، ایویں تے پھر سچی دسی یہ فصل یہو جی ہے کہ نہیں؟ جے داتری چلائیے تے ہر دندہ آکھے گا اونتری دا مینوں خراب ایتھے ہی کرنا سی، ہر دندہ داتری دا بولے گا اونتری دا ان دے نالوں تے مینوں پتھر تے مار چھڈدا او چنگا سی، اس گندی فصل نال مینوں نہ لاؤنا، او بول دے نہیں جے ایہو اوراد سجنا جنہیں علماء نو قید کیتا کافر دے ہاتھ دوجے دے ہو ہی گئے سن، کیونکہ انہاں دا مقصد یہ ہوئی سی سارا ایک یہ ہوئی مدرسے آزاد سن، پر وہ بھی ٹر گئے۔ کلندر اقبال تا فرماؤں ہے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے آندا ہے میں کلندراں والے راز دسے نے، کیونکہ کلندر آزاد ہوندے نے، ایک کلندر رچھاں والے، ایک کلندر باندراں والے، ایک کلندر اللہ والے، بات تو سمجھیں رچھاں باندراں والے انہاں دی گل نہیں، اللہ والے کلندر بولو اے ساڈا اقبال فرماؤندا کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے، کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد، آندا جی اج دے دربار دے سجادہ بیٹھا وہ بھی انگریزوں کا ٹٹو بن کے بیٹھا ہے، وہ سجادہ بھی ٹٹو ہے، ملا بھی ٹٹو ہے، برادری عوام انہوں کا پہلو ہی پٹھا بیٹھا ہے۔ اقبال فرماندا ہے او میں کلندراں والے راز کھولے نے تاکہ مدرسے دی سوچ بھی کفر دی طاقت تو آزاد ہو جاوے تے مدرسیاں دی فکر آزاد ہون نال خانقاہاں دی فکر بھی آزاد ہووے، جویں اللہ والا دربار والا اللہ دا فقیر سی، اللہ تو سوا کسے دا فقیر نہیں سی بندا، اسی طرح اگوں نسلاں وی اودیاں ہی فقیر ہون، اے نہ او کافراں دے فقیر ہون۔ او بیلیا ہن سچی دس جدوں پیر دے اوتے حاکم دی چلے، حاکم دے اوتے یہودی دی چلے تے پیر دے اوتے کدی چلی تو مڑ آزادی کتھوں آوے، گل کتھوں آوے؟ پر سجنا قسم خدا دی نہ عالم بناون دی لوڑ ہے نہ پیر بناون دی لوڑ ہے، عالم تے پیراں نو نبی دا راہ وکھاون دی لوڑ ہے، جے انہاں تے اوتے پاک نبی دا راہ کھل جاوے نا تے ساری خدائی نو کافراں نو اے غلام بنا سکدے نہیں اور اے کسے دے غلام نہیں بن سکدے۔ ادھر ویکھو توجہ ذرا، میری گل سمجھ کے آخر میرے جملے نے بڑے قیمتی نے اور سمجھا جی، بہ جاؤ پتر، کلا پاؤ، بہ جاؤ، بہ جا کاکا، بہ جا۔ مولانا سعید احمد باروی صاحب اللہ پاک نے انہوں نے توفیق بخشی، اس
حریت اور اسلامی آزادی حق گوئی سبحان اللہ پسندیدے حامی بنے. سبحان اللہ نے انہاں دے اندر شوق ذوق پیدا فرمایا. اللہ توجہ ذرا گل وہی بندہ رب دے نیڑے ہویا نہیں تے رب نے لما. انہاں پچھلی آیت دے وچ کھلاں کٹھیاں کیتیاں کھلاں کٹھیاں کیتیاں بغیر منظوری تو اللہ کھلاں بھی منظوری نال. ساری مونج ہور کی کڑی چڑی کٹھی کرنی ہے کھل وہ بھی 20 روپے دی. میں کٹھیاں کردا بھی نہیں سا کیتیاں بھی نہیں. ہاں جی جیڑا آوے اپنے آپ سٹ جاوے میں جی سٹ جائے جی رب تیری بخش قبول چکرے تو اس مالک دی مرضی. باقی میں کہ مینوں کوئی کھلا کھلا دی لوڑ کوئی نہیں دے جان. ایت کی جسلے سنیا ریٹ 20 روپے کھل 30 روپے کھل میں موڑو منڈے ہی لے کے آئے موٹر سائیکل دے. میں کہ پتر وہ تو تیل جیڑا ساڑے آئی وہ اس کھل نال مہنگا ہے. یہ کیوں دلیل ہو کے دے لین دی اوتھے کتے سڑک تے سٹ دینی. ہر شے مہنگی ملاں دی کھل سستی. صدقے جاواں اس قوم دی دین دی عزت بنان تو. اللہ اکبر. ادھر ویکھو بے ضمیراں نال بولن نو جی نہیں کردا. قسم خدا دی بولن نو جی نہیں کردا. اے تے بڑا کیڑے تکے نال مینوں سد لیندے نے بیلی مجبور کر کے چلا جانا ورنہ بولن نو جی نہیں کردا. کی جی کرے یار کم از کم ضمیر تے ہوے. داڑھی منا ہو کے اقبال آندا مرشد رومیاں کی گل ہے دین ہی دن با دن مسلماناں تو ختم پیا ہوندا ہے. وجہ کی اونوں فکر ہے سانو نہیں. پہلی رات مفتی صاحب نو اندر رکھیا شرابیاں دے کٹھے دوسری رات رکھیا قاتلاں دے کٹھے. حوصلہ کرو تیسری رات ہوندی تو انہاں رکھنا سی کافراں دے کٹھے. یہ تو شکر پڑھو پروردگار نے راہ وچ لے آندا. بے شک بے شک الحمدللہ. توجہ نہیں فرمائی نے. ہن ایمان نال 10-20 روپے دی کھل مگروں مفتی جو اندر ہو حالانکہ عوام دے ایک کھل عوام دے یہ واسطے کسی دی منظوری دی لوڑ نہیں. کوئی کھل کسی نو دے سکتا ہے. یار گل ایک سمجھا جی سچی دسیا جی یہ ہوئی کھلا عیسائیاں نو دیندے نے کہ نہیں. ہور کوئی غریب ماڑے نو کسی نو دے چھڑدے نے کہ نہیں. اوتھے کدی پرچہ ہوندا ہے تے مدرسے لوائے تے ایدے تے کیوں ہے. میں ہن آخری گل کرنا چاہنا. پرسوں میرے کو لاہور تو نا شہر لاہور دے بڑے ڈاکٹراں نے سنیا بھی چشتی پولیو دے قطرے نہیں پلاوندا. انہاں وڈا ڈاکٹراں نے ایک بندہ بھیجیا شام کی بٹیاں دا کونسل دا رانا صاحب ایک ایسی افسر کو انہوں بھیجیا بھی جا تو تحقیق کر او دے نال گل کر. میں کہا جی بالکل میں پہلو روکدا بھی رہا تقریراں بھی کیتیاں نے خوب کیتیاں نے اور میں ہن یہ کہنا مطالبہ ہن جڑا رکھنا وہ یہ رکھنا کہ بھائی کسے نو اگر شوق ہے پلاون دا تے بوتل بھاویں پلاوے. اگر کوئی نہیں پلانا چاہتا تو تسی قطرہ دھکے نال نہیں پلا سکتے. کیوں جسلے اسلام تساں خود کہندے ہو تک تساں خود کہندے ہو جی دھکے نال نماز نہ پڑھاؤ مولویو. دین میں جبر نہیں ہے تے جنت جیسی دولت ملے دنیا آخرت دی رحمت ملے نماز نال اونوں دھکے نال نہیں تسی پڑھان دیندے. قطرے دی لعنت دھکے نال کیوں ہوئے ہوئے. اپنی گل تے رہو. خبردار لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں. جب دین میں جبر نہیں تو قطرے دی لعنت دا جبر کیوں ہو گیا.
مرضی تے چھڈو. ایک گل میں کیتی میں کہ جی مرضی تے چھڈو ساڈی مرضی آوے پلائی ساڈی مرضی آوے نہ پلائی. دوسری میں کہ جی گلاں میں بتھیریاں کیتیاں تانوں ایک ادھی کرنا ہو گیا. میں کہ سرکار دوسری گل یہ دسو بھوکے مردے نے بچے بھی بڈھے بھی کدی انہاں دی روٹی دا بھی جناب نے سوچیا؟ شام پئی ہوئے تے گڈی آئی کھڑی ہوئے لو آٹا لو راشن لو کچا لو پکا لو. کیوں کدی ویکھیا جی؟ بال بیمار ہوئے تے بال دا دودھ آوندا ہے تے قطرہ کیوں آوندا ہے؟ چلو انہاں نو آکھو اج کل پانی گندا ہے تسی انہاں بالاں دے ترس کھا کے تے گورمے دا پانی دے جایا کرو. آون گیاں بوتلاں پانی دیاں بول دے نہیں جی قطرہ نہ آیا کیوں؟ میں کیا سونیا اسی بال نہیں وہ جنہاں نو چغل بنا لیا جی انہاں نو بنا لیا سانو بناون دی نا کوشش کرنا. میں کیا نہیں تے پتہ کی آ میں کیا یہ دسو سگریٹ تساں ہی بناؤندے ہو؟ کہندے ہاں. میں کیا سگریٹ دے اوتے تساں لکھیا خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے اور اتنے ہونٹ کھوتے ورگا بنیا ہوں گا. کہندے ہاں. میں کہہ دا مطلب ہے تانوں پکا تجربہ ہے کہ انج دے کھوتے ورگے ہونٹ بنا دیندی ہے. ایویں پولیو دے قطرے دا پولیو دا ایک لڑکا کسے پاسے پیدا ہوئے تے پورے ملک دے اوتے فرض ہو جاندا پیونا تاکہ بچ جاوے. تے اے مہربانی نہیں کردے تسے؟ اے آپ خود سگریٹ جیڑی او دی مشہوری دیوان دے جے او دے تے ٹیکس ہوندا ہے سارا کچھ ہوندا ہے. 2.5 روپے دی ڈبی نکلدی ہے گولڈ لیف دی وکدی 150 دی تہاڈیاں مہربانیاں نال ٹیکساں نال. تے اے دسو سرکار اے لوکاں نو کدی مہربانی تے شفقت دا کیوں نہیں تساں مرہون و ممنون کیتا کہ انہاں دے اوتے تساں اے رحم کرو؟ تسی آکھو بھئی خبردار سگریٹ اج تو بعد بند سگریٹ اج تو بعد کوئی فیکٹری نہیں بیچے گی بناوے گی خلاف ختم کیتا نے بولدا نہیں. تے لولے لنگڑے بال وہ بھی کسے جگہ تے ہون اونوں سارے نو پلانا فرض کیوں ہو جاندا ہے؟ میں جس لئے گل کیتی میں کہ سجنا اساں تانوں پورا سمجھنے تہاڈی دوستی جڑی ہے لوکاں نال پوری سمجھنے. امریکہ وچ کیوں نہیں پلایا جاندے؟ فلاں فلاں ملک وچ قطرے کیوں نہیں پلائے جاندے؟ میں 2 4 حوالے میں کہ جی اسی چکنے ہوئے ہاں حکومت دے خبردار کرن نال. جڑا حکومت سانو آکھے کہ نہ پلایا جے انہاں آکھیا کتھے؟ میں کہ میں حکومت دے حوالے وکھانا. انہاں خود آکھیا ایں دے چ نہ پلایا جے. جدو حکومت سانو روکے تے اساں کیویں پیوی؟ اللہ اکبر. سانو حکومت دا نافرمان کرو جے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اچھا گل سمجھا جی. میں کہ سرکار اگی تسی پھر بہت تنگ کرو گے نا تے زبردستی تے آؤ گے تے پھر اساں پیر پگاڑے دے بزرگاں والا کام کران گے. اے میں برملا ہن بھی ایتھے کر کے اعلان جا رہے ہیں. پیر پگاڑے جڑے سن نا پیر پگاڑے دے بزرگ او فرنگیاں دے بہت مخالف سن. سبحان اللہ. جہاد ہوندا رہیا لڑائیاں ہوندیاں رہیاں سارے مارے گئے. ایک چھوٹا پیر پگاڑا بچیا نگاہ جا سی تے اینو انگریز چوک کے لے گئے اپنے ملکاں وچ. اینو ایسا تیار کیتا او دعائی خدا دی اے او جڑی دشمنی سی دادے پردادے والی او ساری چھڈ کے تے انج دا عاشق بنیا کہ دعائی خدا دی ہن او دا سکا پتر کہندا ہے جڑا ہون والا پیر پگاڑا ہے او کہندا ہے نیٹ کھولو کی نا ہے سبغت اللہ راشدی او کہندا میرا ابا میری گھر والی نال رہندا ہے. نیٹ کھولو ہنے کھولو. میں تاں پہ بیان کرنا ورنہ میں بیان نہیں سی کرنا. جدو سر عام گل آ جاوے پھر بیان کرنے چ کوئی حرج نہیں ہوندی. او آندا نیٹ کھولو تے صاف کہندا او کہندا میرا پیو میرے گھر والی نال رہندا رہیا. ہن ایمان میں کہ گل سنو جے تے تسی کرو پیر پگاڑے والا کام سانو مار کے تے ساڈے بال لو پھڑ تے جدھر مرضی پاؤ او ہے پھر ساڈا زور کوئی نہیں. تے ورنہ جنہ چیر ساڈے جسم وچ جان
ساڈی عزت آن ہے، ساڈا دین ایمان ہے، ساڈی جان قربان ہے۔ واہ واہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی۔ میں تانوں روکدا نہیں، تسی باویں بوتلاں پلاؤ تے گھڑے پلاؤ، لیکن اتنا ضرور آکھاں گا کہ جبر نہ ہون دیا جی اپنے نال۔ جے جبر کرن تے وہ اپنی زبان تو سمجھو پھر گئے۔ وہ کہندے نے دین میں جبر نہیں، جب دین وچ جبر نہیں تے اس کت پونے وچ جبر کیوں؟ لہذا خبردار، او بھاویں تساں جان وار دیو مگر کسے جبر نال کسے کفر پلیتی نو اور اپنی تباہی نو قبول نہ کریا جے۔ شک شیر کی للکار شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، چشتی تیرا نام رہے گا۔ مسلماناں نو میں عرض کرنا، مدرسے نال مسیتاں خالی، نمازاں نہیں پڑھ دے، تسی ایک مسیت وچ ایک سکرین لا دیو، میں نمازی کٹھے کرن دا طریقہ دسنا، تسی ایک امامنی مقرر کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، ترقی دا دور ہے، ایک امامنی کھلار جہاں لتاں نہیں بھی ٹور سکدیاں وہ بھی آکھے گا فرض ہو گیا مسیتے جانا، چلو ایسے بہانے جیڑی قوم گڈی وچ نہیں وڑدی بغیر رن ننگی ویکھن تو اے مسیتے وڑے گی۔ شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اہل سنت۔ افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، شیر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، یا پیر بارو شریف۔ زندہ باد۔ اس تو زیادہ جناب دا دماغ ساڑنا نہیں چاہتا، بس مفتی صاحب اور نال تعاون ہر طرح شامل رکھیا جے، اور انشاءاللہ العزیز جس حریت اور آزادی اور اسلام دے رستے دے چل رہے نے، اللہ تعالی انہاں نو استقامت عطا فرماوے اور تانوں تعاون دی توفیق بخشے۔